إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھی ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر معاملے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کی لائی ہوئی جو شریعت اور جو آپ کی سنت ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ آپ کی سنتیں لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو رفع یدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ وہ کندھوں کے برابر تک ہو گئے، اور آپ یہی کچھ کرتے تھے، کان یفعل ذلک، یہی کچھ کرتے تھے جب آپ حین یکبر للرکوع، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تھے، ویفعل ذلک اذا رفع رأسہ من الرکوع، اور یہی کچھ کرتے تھے جب آپ رکوع سے سر کو اٹھاتے تھے۔ رواہ البخاری ومسلم وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ ایک اور روایت ہے، وہ بخاری کی روایت ہے، اس میں الفاظ اس طرح کے ہیں کہ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، اور جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر کو اٹھاتے تھے تو آپ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ربنا ولک الحمد، وکان لا یفعل ذلک فی السجود، اور سجدے میں یہ نہیں کرتے تھے، یعنی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، جب آپ نماز شروع کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح رفع یدین کرتے تھے۔ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور سجدے میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى، کہ ہمیشہ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ اللہ سے ملاقات کر گئے، یعنی آپ کو موت آ گئی، ہمیشہ کرتے رہے۔ امام عسقلانی نے تلخیص الحبیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ نافع یہ راوی ہیں، کہتے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اذا دخل فی الصلاۃ، جب نماز میں داخل ہوتے، کبر ورفع یدیہ، تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے تھے، واذا رکع، اور جب رکوع کرتے۔ یہ نافع بیان کر رہے ہیں اپنے استاد عبداللہ بن عمر سے کہ وہ ایسا کرتے تھے، کہ وہ نبی کو دیکھا انہوں نے، اب خود عمل کرتے ہیں۔ واذا رکع، جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ، اور جب دو رکعت سے کھڑے ہوتے، یعنی 4 رکعت والی نماز ہوتی یا 3 رکعت والی ہوتی، تشہد الاول ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ اور وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔ رفع کے معنی آپ کی طرف مرفوع کرتے تھے، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے مالک بن حویرث، یہ آخری عمر کے صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری سنوات تھے اسلام لاتے ہیں، تو یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ، کہ جب آپ تکبیر کہتے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ یجعلہما قریبا من اذنیہ، اپنے کانوں تک اٹھا لیتے تھے، لیکن کان کا لگانا
یہ کسی حدیث سے اس طرح ثابت نہیں جیسے آج عام لوگ کرتے ہیں. کانوں کو لگانی، کانوں تک اٹھانا، اور اب دونوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر دیں کہ انگلیاں جو ہے نا کانوں تک ہو جائیں اور آپ کے ہاتھ یہ کندھوں تک ہو جائیں. وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، جب رکوع کرتے اسی طرح کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، تب بھی اسی طرح کرتے تھے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ان کے بھی ایک شاگرد ہیں، وہ ان سے روایت کرتے ہیں، ان کا نام ہے ابو قلابہ. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مالک بن حویرث کو رضی اللہ تعالی عنہ کہ کبر ورفع یدی، تکبیر کہی اور رفع یدین کیا. وَإِذَا أَرَادَ، اور جب ارادہ کیا آپ نے رکوع کرنے کا تو رفع یدین کیا، رفع یدی. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رفع یدی، اور جب رکوع سے سر کو اٹھایا تب بھی رفع یدین کیا. وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی بھی ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک شہزادے تھے، یہ 9 ہجری کو ایمان لائے ہیں. یہ کہتے ہیں انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے تو رفع یدین کرتے، یعنی تکبیر تحریمہ. وصفہما حیال اذنیہ، کانوں تک اٹھاتے. ثم التحف بثوبہ، پھر اپنے ہاتھ کو اپنے جو کپڑے تھے سردی کے دن تھے تو اس میں لپیٹ لیتے تھے. ثم وضع الیمنى علی یسرى، اور سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھا. فلما اراد ان یرکع، اور جب رکوع کا ارادہ کیا اخرج یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اپنی چادر سے، جو سردی کے دنوں میں لوگ لپیٹ لیتے ہیں، ہاتھ کپڑے کے اندر ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو کپڑوں سے نکالتے ہیں. ثم رفعہما ثم کبر، پھر تکبیر کہی، فرکع، پھر رکوع کیا. فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو آپ نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. فلما سجد بین کفیہ، اور جب سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا. اب میں آپ کے سامنے راویوں کا سنہری سلسلہ میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ اسماعیل السلمی نے کہا، یہ ایک محدث ہیں، یہ بیان کرتے ہیں میں نے ابو النعمان جو ان کے استاد ہیں بن محمد، ان کے پیچھے نماز پڑھی. انہوں نے جب نماز شروع کی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور جب رکوع کیا اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، نے رفع یدین کیا. انہوں نے کہا، وہ کہتے میں نے حماد کے پیچھے اپنے استاد حماد بن زید کے پاس پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی رفع یدین کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رکوع کرتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی رفع الیدین کیا، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی، صحابی رسول ہیں. صلیت خلف عبداللہ بن زبیر فکان یرفع یدیہ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کے پیچھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. وقال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صلیت خلف ابی بکر رضی اللہ عنہ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع راسه من الرکوع. وقال ابو بکر صلیت خلف رسول اللہ، ابو بکر کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع راسه من الرکوع. السنن الکبریٰ للبیہقی. وقال رواته ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں. امام ذہبی اور امام ابن حجر اس کی سند کو قوی قرار دیا ان لوگوں نے. چلیے اب آپ کو میں ایک ایسی روایت سناتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کی ہے. ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ 10 صحابہ کے درمیان بیٹھ کر کہتے ہیں قال فی عشرتی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ایک ابو قتادہ بھی مشہور صحابی ہیں، انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے زیادہ نبی کی نماز کو جانتا ہوں. لوگوں نے تعجب کیا، حیران ہوئے، کہنے لگے بتاؤ ذرا کیوں، کس طرح ہے؟
پیش کرو۔ اب انہوں نے پیش کیا۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اعتدل قائما، ٹھیک طریقے سے کھڑے ہو جاتے تھے، سیدھے کھڑے ہو کر، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ فاذا اراد ان یرکع رفع یدیہ، پھر رکوع کے جب ارادہ کیا پھر رفع یدین کیا، رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ نہ سر کو نیچے کرتے تھے نہ اوپر کرتے تھے، بیچ میں رکھتے تھے، اور پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ورفع یدیہ واعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعہ، سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہر چیز، ہر جوڑ اپنی جگہ کو پہنچ جاتا تھا۔ رکوع کے بعد بھی رفع یدین کا ذکر ہے۔ پوری نماز انہوں نے بتائی ایک رکعت پڑھ کے، اور بھی بہت ساری چیز اس میں بتائیں۔ اس میں تورک کا ذکر بھی کیا کہ آپ چوتھی رکعت میں تورک کرتے تھے، اپنے کولے پر بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد جب نماز ختم کر لی 10 کے 10 صحابہ نے کہا فقالوا صدقت هكذا كان يصلي، تم صحیح کہتے ہو، تم سچ کہتے ہو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح کرتے تھے، اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ یہ آپ کی وفات کے بعد ہے۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی تھی، بدل گیا ہوتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں چھوڑ دیا جیسے لوگ کہتے ہیں، تو سب کے سب کہتے ابو حمید تم غلط کہہ رہے ہو، آپ نے تو شروع میں کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ لیکن وفات کے بعد بھی وہ صحابہ کرام ان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس کو ابو داؤد نے اور تہذیب سنن نے بیان کیا، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔